اب بات یہاں بھی آتی ہے، حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اولاد امجاد، ہر مسلمان کو یہ بات معلوم ہونی چاہیے میرے آقا کی اولاد کتنی تھی، ان کی ازواج مطہرات کتنی تھی، حضور نے کتنی شادیاں فرمائی، صحابہ کی تعداد کیا تھی، عشرہ مبشرہ کتنے تھے، کون تھے، یہ سب باتیں ہر مسلمان کو معلوم ہو، اس لیے کہ وہ اگر اپنے نبی کی سیرت نہیں جانتا تو پھر کس کی سیرت جانے گا؟ کون ہے جو تمہارا آئیڈیل ہے، کون ہے تمہارا نمونہ عمل؟ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے 3 بیٹے ہوئے اور 4 بیٹیاں ہوئی، بیٹوں میں تینوں بیٹے ابتدائی زندگی میں انتقال فرما گئے، یہاں تک کہ 6 مہینے سے زیادہ کوئی بھی بیٹے آپ کے باحیات نہ رہے، حضرت عبداللہ، حضرت قاسم، حضرت ابراہیم، اخیر میں حضرت ابراہیم کا انتقال ہوا جب ان کی عمر 6 مہینے سے بھی کم کی تھی۔ اب میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹوں میں کوئی باحیات نہ رہے، بیٹیاں زندہ رہیں، حضرت زینب، حضرت رقیہ، حضرت ام کلثوم اور سیدہ کائنات سیدہ فاطمہ الزہرا رضوان اللہ علیہن اجمعین، یہ چاروں بیٹیاں باحیات تھیں۔ اب سنیے، جب حضور کے 3 بیٹوں کا انتقال ہوا، جاہلانہ رسم و رواج اگر ہمارے ہاں پنپ رہی ہے تو وہ بھی سمجھ لیں، بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ بیٹا نہ ہو تو نسل کیسے چلے گی، بیٹا نہ ہو تو وراثت کیسے تقسیم ہوگی، وارث کون بنے گا؟ یہ جہالت کی باتیں چھوڑ دو، یہی مکہ کے کافروں نے باتیں بنائی، اور سب سے بڑی بات ابو لہب نے آ کر کے یہ کہا کہ محمد اقطع ہے، ابتر ہے۔ ابتر کا مطلب ہوا جس کی نسل کٹ گئی، جس کی نسل ختم ہو گئی، ابتر لفظ، اقطع لفظ۔ اس نے کہا حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو برا بھلا کہنے کے لیے، توہین رسالت کے لیے یہ جملہ استعمال کیا کہ آپ بیٹے تو سب ختم ہو گئے، اب کوئی بیٹا نہیں، نسل کہاں سے چلے گی، نسل کٹ گئی ہے۔ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو جب کوئی ظالم اس طرح کی طعن و تشنیع کرتا ہے، اگر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کبیرہ خاطر ہوئے تو رب ذوالجلال نے آپ کو کبھی بھی ملول نہیں چھوڑا، اور نہ ہی رب ذوالجلال نے آپ کو کبیرہ خاطر اور غمگین چھوڑا، بلکہ آپ کے دل کی تسلی کے لیے رب ذوالجلال نے ایک سے ایک انعامات کی بارشیں فرمائی۔ اللہ تعالیٰ نے فوراً پوری سورہ اتاری، اے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، یہ ظالم آپ کو کہہ رہے ہیں نسل کٹی ہے، آپ اقطع ہیں، ابتر ہیں، اللہ تعالیٰ نے فرمایا انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک ھو الابتر۔ اے محبوب، ہم نے تو آپ کو کوثر عطا کیا ہے، ہم نے آپ کو کوثر عطا کیا ہے، آپ اپنے رب کی عبادت کریں، قربانی کریں۔ آپ کی نسل کٹی نہیں، آپ کے دشمن کی نسل کٹی ہوئی ہے، یہ رب ذوالجلال کی طرف سے اعلان ہوا، ان شانئک، اے محبوب بے شک آپ کا دشمن کٹی ہوئی نسل کا ہے۔ پتہ یہ چلا گستاخان رسول کے خلاف جواب دینا اور انہیں بات کرنا یہ سنت الہیہ ہے، یہ رب ذوالجلال کا قانون ہے، اللہ نے جو فرما دیا وہ حق ہے۔ اب سنیے، میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو گالی دینے والا، گستاخی کرنے والا، جس نے کہا تھا نسل کٹی ہوئی، ڈھونڈ کر کے نکالو پوری دنیا بھر میں ابو لہب کی اولاد کہاں ہے، ابو لہب کے بیٹے کہاں رہتے ہیں، اس کی وراثت کن میں تقسیم ہوئی، آپ ڈھونڈ کر کے نکالیں گے، کہیں آپ کو پتہ نہیں چلے گا اس کی اولاد کیا، اس کے پوتے پوتے اور نواسوں تک بھی اولاد نسل نہیں چل سکی، اولاد ہی ختم ہو گئی اور اس کا نام و نشان بھی مٹ گیا۔ ابو لہب کی جو موت ہوئی اس حالت میں ہوئی کہ اس کو سخت ترین بیماری لاحق ہوئی، یہاں تک کہ اس کو ایک گڑھے میں ڈال کر کے اس کے ہی بچوں نے پتھر اس پر ڈالے تھے، اتنے پتھر مارے گئے تھے کہ اس کا جسم پورا پتھروں سے لہولہان تھا، وہ خود مٹا، اس کی اولاد نہیں رہی۔ لیکن آؤ، میرے رب ذوالجلال نے میرے مصطفیٰ کی جو شان بیان کی، انا اعطیناک الکوثر، اس آیت کی تفسیر کے اعتبار سے آج ہندوستان نہیں، جے پور راجستھان نہیں، بلکہ دنیا کے کسی بھی کونے میں جاؤ، رسول اللہ کی آل و اولاد کی خوشبو تمہیں ضرور نظر آئے گی، ہر جگہ سادات موجود ہیں، سید حضرات موجود ہیں۔ یہ کس کی نسل ہے؟ یہ فاطمہ الزہرا کی نسل آج پوری دنیا میں ہے، جن کو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی اولاد فرمایا ہے۔ عزیزان گرامی، حضور کو کہنے والے کہ نسل کٹی ہے، وہ خود کٹ گئے، مگر میرے مصطفیٰ کی نسل آج پوری دنیا میں جس طرح محفوظ ہے، کائنات میں کسی کی نسل اس طرح سے محفوظ نہیں۔ ایک بات یاد رکھیں، حضور کی جو نسل ہے آج، اس طرح کی پوری دنیا میں کسی اور کی نسل محفوظ نہیں۔ سادات کے شجرے محفوظ ہیں، ان کے نسب محفوظ ہیں، اور ان کی آل و اولاد، ان کے خاندان، ان کے تمام حسب و نسب آج بھی محفوظ ہیں۔ جاؤ سادات کی خانقاہوں میں، وہ سارے شجرے اور تاریخ لے کر بیٹھے ہیں۔ میرے عزیزو، اسی کو تو کہا گیا حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اولاد آج پوری کائنات میں ہے، اور یہی شان مصطفیٰ ہے جس کو اعلیٰ حضرت نے یوں کہا تھا، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور، تیرا سب گھرانہ نور کا۔ عزیزان گرامی، یہ شان مصطفیٰ ہے۔ جب کبھی کسی نے حضور کی ذات پر انگلی اٹھائی تو جواب کہاں سے آیا؟ خود خدائے قدیر و جبار کی طرف سے آیا۔ اللہ نے کبھی سورہ والضحیٰ اتاری، کبھی سورہ لہب اتاری، کبھی سورہ کوثر اتاری۔